الرحیم یہ کنابت ہو یا کنستعین. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اوپر پورے پاکستان کے مختلف ضلعوں میں اور شہروں میں جعلی ایف آئی آریں کی گئی ہیں. ابھی تک ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ کتنی ایف آئی آریں ہمارے پہ مزید بھی ہیں، تو ساتھ ساتھ سامنے آ رہی ہیں تو ہم بیل کرا رہے ہیں اس کے لیے. تو آج یہ ہماری ایک بیل تھی، تو اس بیل کے اوپر ماشاءاللہ ابھی ٹرانزٹ ہمیں اس کا مل گیا ہے، بیل فور ریسٹ. تو انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے، یقین ہے کہ ہمیں عدلیہ سے انصاف ملے گا، اور یہ ہمارے اوپر جو یہ وکٹمائزیشن کی گئی ہے پولیٹیکل، انشاءاللہ ہمارے لیڈر عمران خان صاحب بھی جلد رہا ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم سب کو انصاف ملے گا. علی صاحب کیا کہیں گے جس طرح دیکھنے میں آ رہا ہے سیاسی جماعتوں سے مشاورت چل رہی ہے شمولیت کے لیے پی ٹی آئی پی کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے ساتھ جائیں گے جماعت؟ اسی لیے جی ایک ہماری کمیٹی بنی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ہماری ایک لیگل ٹیم ہے جو ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایک حق ہے اور مینڈیٹ ہے ہمارا، جو ہماری ریزرو سیٹس ہیں مائنورٹی کی اور لیڈیز کی. ظاہری بات ہے ان کی بہت محنت ہے اس پارٹی میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ایک حق ملے. تو اس کے لیے عمران خان صاحب کی جو بھی احکامات ہیں اس کے مطابق ایک بات چیت ہو رہی ہے. کمیٹی اس کے لیے بنی ہوئی ہے، لیگل ٹیم بھی لگی ہوئی ہے، ہم نے یہاں پہ ریٹ بھی کی ہے اس کے لیے قانونی طور پر بھی، اور باقی جو بھی لا کے مطابق الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق جو بھی ہے انشاءاللہ اس پہ بات ہو رہی ہے. جو بھی ہوگا آپ کے سامنے آ جائے گا. کون کون سی پارٹیوں کے ساتھ آپ لوگوں کی بات چل رہی ہے؟ پی ٹی آئی پی کے جو مذاکرات ہیں، میرے خیال ہے پی ٹی آئی میں جو پی والے لوگ ہیں وہ نہیں ہوں گے تبھی مذاکرات ہوں گے. علی بھائی کون کون سی پارٹیوں کے ساتھ آپ لوگوں کا بات چیت چل رہی ہے، اور مرکز اور صوبے میں ایک ہی پارٹی کے ساتھ آپ لوگ بیٹھیں گے؟ نہیں جی، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ وہ جو لیگل ٹیم ہے اور ہماری جو کمیٹی ہے وہ وہی فیصلہ کر رہی ہے اس کے اوپر. تو ضروری نہیں ہے کوئی ایک پارٹی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پارٹی ہو. تو جو بھی ہے سامنے آ جائے گا. آپ کے جو مخالف ہیں مولانا صاحب وہ مانگ رہے ہیں کہ کسی کے کہنے پر ہم تحریک عدم اعتماد لائے تھے، اب جو ہے وہ بھی مطلب سامنے آ گیا کہ کس کے کہنے پر وہ تحریک عدم اعتماد لائے تھے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ عدالتوں سے بھی صادق اور امین ڈکلیئر ہوئے ہیں، اور ویسے بھی اپنی زندگی میں وہ ماشاءاللہ صادق اور امین ہی ثابت ہوئے ہیں. تو آج یہ ثابت ہو گیا کہ وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی حکومت کو ہم نے گرایا ہے، اور ہم کہہ رہے تھے نہیں یہ سازش تھی اور سازش طے گرائی گئی ہے، تو آج الحمدللہ وہی لوگ، وہی پی ڈی ایم کا سربراہ خود مان رہا ہے کہ جی یہ واقعی سازش تھی، اور یہ سازش میں کون کون شامل تھے اس نے وہ نام لیا. تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کو بلایا جائے اور ان کو بلا کے اس چیز پر پراپر انکوائری کی جائے، کیونکہ یہ مذاق نہیں ہے کہ کوئی بھی سازش کر کے کوئی بھی عوام کے مینڈیٹ کی توہین کرے اور ایک جمہوری حکومت کو اس طرح گرائے. تو میرے خیال میں جب تک سزا نہیں ملے گی کسی کو اس ملک میں تو یہ روایات چلتی رہیں گی. اگر ہم نے روایات کو بدلنا ہے اور ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اس کے لیے کڑی سزا دینی پڑے گی اس نظام میں ایسے لوگوں کو کہ جو اس نظام میں لا قانونیت کرتے ہیں، قانون کو توڑتے ہیں. کوئی ایسی بات چیلنج والی تو انشاءاللہ نہیں ہے. ہمارے جو 2 سال گزرے ہیں پچھلے، اس میں جو ہمارے صوبے کے حالات بنائے گئے، پاکستان کے حالات بنائے گئے معاشی طور پر، امن و امان کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، تو الحمدللہ ہمیں انشاءاللہ پورا یقین ہے کہ ہم لوگ اپنے صوبے کے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور ہمارے صوبے کا جو حق ہے وہ دینا پڑے گا. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اس میں ہمیں پتہ ہے پاکستان بھی ہمارا ہے کہ اگر معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں تو ہمارے جو این ایف سی شیئر ہے ہمارا، یا ہمارے جو ہائیڈل کے پیسے بقایا ہیں ان میں ہم ان کو ٹائم تو دے سکتے ہیں کہ چلو آپ سارے پیسے اکٹھے نہ دو، لیکن یہ سوچنا کہ جی ہمیں وہ حق نہیں ملے گا یا کوئی نہیں دے گا، یہ ان کی خام خیالی ہے. ہمیں اپنا حق چاہیے، ہم حق لینا بھی جانتے ہیں، ہم حق چھیننا بھی جانتے ہیں. ہماری عوام ہمارے ساتھ ہے، یہ ہماری عوام کا حق ہے، ہمارے صوبے کا حق ہے، اور ہمیں عوام نے ووٹ اس لیے دیا ہے کہ ہم ان کے حق کے لیے آواز اٹھائیں اور ہر حد تک جائیں ان کا حق لینے کے لیے. اگر پرویز خٹک اور محمود خان یا کوئی دوسرے جو پارٹی چھوڑ چکے ہیں وہ واپس آنا چاہے تو ان کے لیے دروازے کھلے کہ نہیں؟ اس میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں یہ پارٹی ان کی ہے، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں سب کو، ہم ورکر ہیں سارے، ہمیں بنوان قبول ہوگا. لیکن عمران خان صاحب نے بڑا کلیئرلی بتایا ہے کہ جو لوگ کوئی تکلیفات کی وجہ سے، کوئی بہت زیادہ پریشر کی وجہ سے، ٹارچر کی وجہ سے گئے ہیں، تو میرے خیال میں آپ کے سامنے ہے، میڈیا کو پتہ ہے کہ ان کے بارے میں عمران خان صاحب کی جو پالیسی ہے وہ اور ہے. لیکن جو لوگ بغیر کسی تکلیف کے ایسے لوگ تھے جو ہمارے پاس بھی اپنے مفاد کے لیے آئے ہوئے تھے، اور وہ جو گئے ہیں تو وہ تو ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے. تو ہمیں آج پتہ چل گیا، ورنہ یہ لوگ تو چلتے رہتے اسی طرح، مشکل وقت نہ آتا. آج ہمیں پتہ چل گیا کہ مفاد پرست کون تھا اور ہمارے ساتھ نظریاتی لوگ کون تھے، اور ہمارے بہت سے اس سخت حالات میں ہمارے بہت سے نئے لیڈر نے ایمرج کیا ہے جو کہ ضروری تھا، ان کو موقع ملا ہے الحمدللہ. اور وہ جو نئے لیڈرشپ ہے انشاءاللہ، نئی یوتھ ہے، نئے لوگ ہیں جنہوں نے
मुकाबला किया इंशाल्लाह वो इस पार्टी को उनसे बेहतर चलाएगी। अमीन भाई, आपके काबीना में वज़रा के नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, कितने कौन से लोगों को वज़रा मिला है पार्टी में? ये फैसला इमरान खान साहब करेंगे, अभी तक कोई शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ, तमाम से सीवी हमने ले ली है। अब मैं इंशाल्लाह खान साहब से मुलाकात करूंगा, वो सीवी दूंगा, उसके बाद जो भी फैसला होगा हतमी रिकमेंडेशन भी होंगी, डिस्कशन भी होगी, मशवरा भी होगा और हतमी फैसला जो है इमरान खान साहब करेंगे। सर आखिर में आप शाह से ज्यादा शाह के लिए वो वफादार जो है, आपने कल एक जुमला बताया था, उसके बारे में क्या कहेंगे? शाह से ज्यादा शाह का वफादार, उसके लिए क्या हुक्म है? शाह से ज्यादा शाह वफादार जो लोग थे ना, जिन्होंने ला कानूनियत को इस हद तक ले गए कि हमारे सूबे की जो रिवायात हैं उनको पामाल किया, चादर और चारदीवारी को पामाल किया, जेली पर्चे काटे, ऐसे ऐसे पर्चे काटे कि जिनका कानून से तो क्या सच्चाई से कोई ताल्लुक ही नहीं था। तो उसके लिए मैंने एक वादे मैसेज दिया है कि हम अगर मदीना की रियासत की बात करते हैं तो फिर हम शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें इमरान खान साहब ने कहा हमेशा कि अपना अमल से आपने साबित करना है, बातों से साबित नहीं करना। तो जो मदीना की रियासत की हम बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो हमें सबक मिला वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान किया था, लेकिन साथ इस्लाह भी, ये भी कहा था कि अल्लाह का दीन इख्तियार करो, सही रास्ते पे चलो। तो हम यही कहते हैं कि हम इस्लाह करने के लिए इंशाअल्लाह मौका देंगे, और जो अपनी इस्लाह करने को तैयार नहीं है और वो ये समझता है कि वो इस्लाह भी नहीं करेगा तो फिर वो सदा के लिए तैयार रहे। यह कनाबत हो, यह करस्तीन। जैसे आपको मालूम है कि हमारे ऊपर पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ ज़िलों में और शहरों में जैली FIR की गई हैं। अभी तक हमें मालूम भी नहीं है कि कितनी FIR हमारे पे मजीद भी हैं, तो साथ साथ सामने आ रही हैं, तो हम बेल करा रहे हैं उसके लिए। तो आज ये हमारी एक बेल थी, तो उस बेल के ऊपर माशाल्लाह अभी ट्रांजिट हमें उसका मिल गया है, बेल फॉर अरेस्ट। तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है, यकीन है कि हमें अदलिया से इंसाफ मिलेगा, और हमारे ऊपर जो ये विक्टिमाइजेशन की गई है पॉलिटिकल, इंशाल्लाह हमारे लीडर इमरान खान साहब भी जल्द रिहा होंगे और इंशाल्लाह हम सबको इंसाफ मिलेगा। अली साहब क्या कहेंगे, जिस तरह देखने में आ रहा है सियासी जमातों से मुशावरत चल रही है, शमूलियत के लिए किया जा रहा है, PTIP की बात हो रही है कि उसके साथ जाएंगे जमात का, अभी तक क्या फैसला हो सकता है? इसके लिए जी एक हमारी कमेटी बनी हुई है, और साथ साथ जो है हमारी एक लीगल टीम है जो इन चीज़ों को देख रही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे एक हक है और मैंडेट है हमारा, जो हमारी रिजर्व सीट्स हैं माइनॉरिटी की और लेडीज़ की, जाहिर बात है उनकी बहुत मेहनत है इस पार्टी में, और हम चाहते हैं कि उनको एक हक मिले। तो उसके लिए इमरान खान साहब की जो भी अहकामात हैं उसके मुताबिक एक बातचीत हो रही है, कमेटी उसके लिए बनी हुई है, लीगल टीम भी लगी हुई है, हमने यहाँ पर रेड भी किया है उसके लिए कानूनी तौर पर भी, और बाकी जो भी लॉ के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक जो भी है इंशाल्लाह उस पर बात हो रही है, जो भी होगा आपके सामने आ जाएगा। भाई कौन कौन सी पार्टियों के साथ आप लोगों की बात चल रही है? PTIP के जो मुज़ाकरात हैं, मेरे ख्याल है PTI में जो P वाले लोग हैं वो नहीं होंगे, तभी मुज़ाकरात होंगे। अली भाई कौन कौन सी पार्टियों के साथ आप लोगों का बातचीत चल रही है, और मरकज और सूबे में एक ही पार्टी के साथ आप लोग बैठेंगे? नहीं जी, वो डिपेंड करता है, क्योंकि वो जो लीगल टीम है और हमारी जो कमेटी है वो वही फैसला कर रही है उसके ऊपर। तो जरूरी नहीं है कोई एक पार्टी हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि पार्टी हो, तो जो भी है सामने आ जाएगा।